شینے جو سینہ اکبر کے سینے سے نکالی ہو گی شین جا سینہ اکبر کے سینے سے علی نے بڑھ کے پیشانی پیسر کی چوم لی ہوگی نکالی ہوگی شین جب سینہ اکبر کے سینے سے علی نے بڑھ کے پیشانی پیسر کی چوم لی ہوگی خدا جانے دل سرور کا عالم کیا ہوا ہوگا خدا جانے دل سرور کا عالم کیا ہوا ہوگا علی اکبر نے جس دم آخری انگڑائی لی ہوگی خدا جانے دل سرور کا عالم کیا ہوا ہوگا علی اکبر نے جس دم آخری انگڑائی لی ہوگی کہا کرتی تھی لیلا کیسے بیٹھوں گی میں سائے میں کہا کرتی تھی لیلا کیسے بیٹھوں گی میں سائے میں میرے اکبر کی میت جلتی ریتی پر پڑی ہوگی کہا کرتی تھی لیلا کیسے بیٹھوں گی میں سائے میں میرے اکبر کی میت جلتی ریتی پر پڑی ہوگی تڑپ جاتی تھی اکثر سوچ کر یہ فاطمہ صغرا میرے بھیا
علی اکبر کی شادی ہو گئی ہوگی میرے بھیا علی اکبر کی شادی ہو گئی ہوگی خدا جانے دل سرور کا عالم کیا ہوا ہوگا علی اکبر نے جس دم آخری انگڑائی لی ہوگی جوان بیٹے کے لاشے پر یہ لیلا سوچتی ہوگی مجھے اس دن سے پہلے ہی نہ کیوں موت آ گئی ہوگی مرسی کے زخمی سینہ سیرن میں جو شے کا پسر ہوا ہر سیم سے لئی ہر کھملاور ہوا تر خون میں مرقے خیر البشر ہوا آخر جدائی خواب سے وہ سین بھر ہوا آخر جدائی خواب سے وہ سین بھر ہوا مقتل میں کیا ہجوم تھا اس نور عین پر پروانے گئے رہے تھے چراغ حسین پر گرنا تھا بس کے سر پر لگا گرز ہے ستم یوں جھکے کہ سجدے میں ہوتے ہیں جیسے خم رکھ دی گلے پشیش نے شمشیر تیز دم تلوار ایک پڑی پہ ہوئی پھسلیاں قلم تلوار ایک پڑی کے ہوئی پھسلیاں قلم گل تھا کرو نہ رحم تنے پاش پاش پر دوڑا دو گھوڑے اکبر بہروں کی لاش پر حضرات کھڑے تھے خیمے کی پکڑے ہوئے تناب سن کر یہ غل رہی نا دل ناتوا کو تاب ناگائرن سے صدائے فلک جناب بیٹا جہاں سے جاتا ہے اب آئیے شتا بیٹا جہاں سے جاتا ہے اب آئیے شتا لاشے پر ظلم جوڑ بدر فال کرتے ہیں گھوڑوں سے اہلے کی ہمیں پامال
خیال کرتے ہیں پیری میں قہر ہے خبر مرگ نوجوان ریتی پر تھر تھرا کے گرے شاہ انسو جان نکلی سروں کو پیٹتی خیمے سے بیویاں بانو پکاری خیر تو ہے شہ زمان ہے پسر سے کون سی بادر بچھڑ گئی سائے بتاؤ کیا میری بستی اجڑ گئی بانو کو قسم دے کے چلے شاہ نامدار وہ پیاس اور وہ دھوپ صدمہ وہ اضطراب دل تھا الٹ پلٹ تو کلیجہ تھا بے قرار اٹھتے تھے اور زمین پر گرتے تھے بار بار اٹھتے تھے اور زمین پر گرتے تھے بار بار چلاتے تھے شبیہ پیمبر ہم آتے ہیں گھبرائیوں نہ اے علی اکبر ہم آتے ہیں آؤں کدھر کو اے علی اکبر جواب دو آؤں کدھر کو اے علی اکبر جواب دو چلا رہی ہے دوڑی پہ مادر جواب دو اکبر برائے خالق اکبر جواب دو بیٹا جواب دو میرے دل بر جواب دو گرتے ہیں ہم ثواب کا ہاتھوں سے کام لو بیٹا ضعیف باپ کے بازو کو تھام لو حضرات زمین پر گر کے پکارے کہ ہائے ہائے دشمن کو بھی نہ بیٹے کا لاشا خدا دکھائے زندہ رہے یہ پیر جوان یوں جہاں سے جائے اے لال 3 روز کے فاقوں میں دم رکائے شاید جگر کے زخم سے تم بے قرار ہو زخمی تمہاری چھاتی پر بابا نثار ہو کیوں کھینچتے ہو پاؤں اے میرے گلزار کیوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے پٹکتے ہو بار بار آنکھیں تو کھول دو کہ میرا دل ہے بے قرار بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا ہے انتظار بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا ہے انتظار بہنیں کھڑی ہے در پا تیرے اشتیاق میں اکبر تمہاری مانا جیے گی فراق میں حضرت یہ کہتے تھے کہ چراغ الوداع پسر
اتنی زباہلی کے خدا حافظ پدر ہچکی جو آئی تھام لیا ہاتھ سے جگر انگڑائی لے کے رکھ دیا شے کے قدم پسر ہچکی جو آئی تھام لیا ہاتھ سے جگر انگڑائی لے کے رکھ دیا شے کے قدم پسر آباد گھر لٹا شہر والا کے سامنے بیٹے کا دم نکل گیا بابا کے سامنے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد پھر بھی صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد بر محمد و علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہ ایام رضا اور یہ شہادتوں کے دن بڑی مصیبت کے دن ہیں آل محمد پہ سلام کے چند شاہ کربلا سے جو میری سمت ہوائیں کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئی دیر تک گیا ماتم کی صدائیں آئی کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئی پھول مہکے جو بہاروں میں تو سوچا میں نے پھول مہکے جو بہاروں میں تو سوچا میں نے کن شہیدوں کے لیے سرخ قبائیں آئی کن شہیدوں کے لیے سرخ قبائیں آئی مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکا لی آنکھیں مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکا لی آنکھیں یاد جب
اصغر کی ادائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، بجھ گیا جب شہ مظلوم کے خیمے کا چراغ، بجھ گیا جب شہ مظلوم کے خیمے کا چراغ، پرسہ دینے کو بڑی دیر ہوائیں آئیں، پرسہ دینے کو بڑی دیر ہوائیں آئیں، جب بھی ماتم کے لیے ہاتھ اٹھائے میں نے، جب بھی ماتم کے لیے ہاتھ اٹھائے میں نے، میرے حصے میں پیغمبر کی دعائیں آئیں، میرے حصے میں پیغمبر کی دعائیں آئیں، خاک اڑتی رہی رستے میں بڑی دیر تلک، خاک اڑتی رہی رستے میں بڑی دیر تلک، بیویوں کو جو کبھی یاد ردائیں آئیں، بیویوں کو جو کبھی یاد ردائیں آئیں، نام عباس لیا ہے میرے دل نے محسن، نام عباس لیا ہے میرے دل نے محسن، پھر سلامی کو دو عالم کی وفائیں آئیں، پھر سلامی کو دو عالم کی ہوائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، دیر تک تم نوحہ کی صدائیں آئیں، اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیں ہم سب مل کے اس بی بی کو پرسا دیں جس کی آج جوان بیٹے کی شہادت ہے۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب،
सूरज न निकलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब, ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। अली अकबर ने अज़ान दी तो ये ज़ैनब ने कहा होगा तू है हम शक्ल पैगंबर, तेरा तो दुख भी सवा होगा, तू न मैदान में ढलना कि उजड़ जाएगी ज़ैनब, ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। अली अकबर ने अज़ान दी तो ये ज़ैनब ने कहा होगा तू है हम शक्ल पैगंबर, तेरा तो दुख भी सवा होगा, तू न मैदान में ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब, ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। सूरज न निकलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब, तू जो निकला तो ये होगी मेरे भैया से जुदाई है, अली अकबर न रहेगा न अब्बास सभाई है, कफ़े अफ़सोस न मलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब, ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। सूरज न निकलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। برائے خوشنودی جناب فاطمۃ الزہرا صلوات علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آنکھیں علی کی اور نبی کو دکھائی دے، آنکھیں علی کی اور نبی کو دکھائی دے، سوچے اگر نبی تو علی کو سنائی دے، سوچے اگر نبی کو تو علی کو سنائی دے، اٹھے قلم تو نور خدا روشنائی دے، اٹھے قلم تو نور خدا روشنائی دے، کھینچے جو ذوالفقار تو میدان دہائی دے، کھینچے جو ذوالفقار تو میدان دہائی دے، عزم نجف کے ساتھ جو قسمت رسائی دے، ہاتھوں کی ہر لکیر میں راستہ دکھائی دے،
ہاتھوں کی ہر لکیر میں راستہ دکھائی دے، منبر پہ اس کے ذکر کی جو پھیلے روشنی، منبر پہ اس کے ذکر کی جو پھیلے روشنی، فرش زمیں پر عرش اترتا دکھائی دے، فرش زمیں پہ عرش اترتا دکھائی دے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا ہے، اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا ہے، پیغام کسے دوں یہاں سارے ہیں محمد، پیغام کسے دوں یہاں سارے ہیں محمد۔ ایک بلوچی شاعر ہے پاکستان کے، ان کی زبان اردو نہیں ہے، مگر انہوں نے جس خوبصورتی سے اس کو نظم کیا ہے، سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے نگاہ کی نمی کوفہ و شام تک گئی، میرے نگاہ کی نمی کوفہ و شام تک گئی، سوز و سلام کی صدا میرے امام تک گئی، سوز و سلام کی صدا میرے امام تک گئی۔ آپ کے ذکر پاک نے فکر کو جگمگا دیا، میرے سخن کی روشنی اہل خیام تک گئی۔ اس پر میرا درود ہو، اس پر میرا سلام ہو، اس پر میرا درود ہو، اس پر میرا سلام ہو، وہ جو رسن بدست و پا منزل شام تک گئی، وہ جو رسن بدست و پا منزل شام تک گئی۔ تیغے علی ولی چلی، تیغے علی ولی چلی، برق سی کون کون کر، تیغے علی ولی چلی، برق سی کون کون کر، کفر کو روند روند کر اپنے مقام تک گئی، کفر کو روند روند کر اپنے مقام تک گئی۔ تشنا لبوں کی دین ہے، تشنا لبوں کی دین ہے، کوئی بھی تشنگی نہیں، تشنا لبوں کی دین ہے، کوئی بھی تشنگی نہیں۔ شوق نمو تک گئی، حسرت نام تک گئی، میری نگاہ کی نمی کوفہ و شام تک گئی۔ اس پر میرا درود ہو، اس پر میرا سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جسارت کر رہا ہوں حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کا اقتباس پیش کرتا ہوں کہ ایک طویل مرثیے کے آخری بندوں میں سے رخصت کے جو بندے، جا کر صفوں کے پاس پکارے باشک و آہ، ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ، ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ۔ اے ظالموں یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ، کس ابر میں چھپا ہے میرا 14ویں کا ماں، بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جسم زار میں، زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کچھار میں۔ لاشیں پسر کو ڈھونڈتے تھے شاہ بحر و بر، لاشیں پسر کو ڈھونڈتے تھے شاہ بحر و بر، سر پیٹنے کی جا ہے کہ ہنستے تھے اہل شر۔ کہتا تھا شمر اے پسر سید البشر، کس کو حضور کس کو ڈھونڈتے ہیں، مر گیا پسر۔
خود ڈھونڈ لیجئے جستے پاش کو، بتلائیں گے نہ ہم علی اکبر کی لاش کو، بتلائیں گے نہ ہم علی اکبر کی لاش کو۔ کیوں کھینچتے ہو پاؤں کہ اے میرے گلزار، کیوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے پٹکتے ہو بار بار؟ آنکھیں تو کھول دو کہ میرا دل ہے بے قرار، بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا ہے انتظار، بہنیں کھڑی ہیں در پہ بڑے اشتیاق میں، اکبر تمہاری ماں نہ جیے گی فراق میں۔ غش میں سنا جو علی اکبر نے ماں کا نام، کس اس کی نگاہ سے دیکھا سوئے خیام، سکھی زباں دکھا کے یہ بولا وہ تشنا کام، شدت یہ پیاس کی ہے کہ دشوار ہے کلام، اب اور کوئی کام دم پس کا مہمان ہے، اب اور کوئی دم کا پسر مہمان ہے، امداد یا حسین کے پانی میں جان ہے۔ فرمایا شہ نے اے علی اکبر میں کیا کروں، پانی نہیں ہے مجھ کو میسر، میں کیا کروں، گھیرے میں نہر کو یہ ستمگر، گھیرے ہیں نہر کو یہ ستمگر، میں کیا کروں، کچھ بس نہیں میرا میرے دلبر، میں کیا کروں، آدھا نہ دیں گے بوند اگر لاکھ گرد کریں، بیٹا تمہاری ساقی کوثر مدد کریں، بیٹا تمہاری ساقی کوثر مدد کریں۔ حضرت یہ کہتے تھے کہ چلا خلق سے پسر، اتنی زباں ہلی کے خدا حافظ اے پدر، ہچکی جو آئی تھام لیا ہاتھ سے جگر، انگڑائی لے کے رکھ دیا شہ کے قدم پر سر، آباد گھر لٹا شہ والا کے سامنے، بیٹے کا دم نکل گیا بابا کے سامنے۔ لکھتا ہے ایک راوی غمگین و پر ملال، یعنی ادھر ہوا علی اکبر کا انتقال، نکلی حرم سے ایک زنے فاطمہ جمال، گویا جناب سیدہ کھولے ہوئے تھی بال، تھی اس طرح سے رخ پہ ضیا اس جناب کی، حلقہ ہو جیسے نور کا گرد آفتاب کے، چلاتی تھی اے میرا پیارا ہے کس طرف، اے آسماں وہ عرش کا تارا ہے کس طرف، اے ابر شام چاند ہمارا ہے کس طرف، اے عرض کربلا وہ ستارہ ہے کس طرف، ہے سنا سے جان گئی مہمان کی، میت کدھر کو ہے میرے کڑیل جوان کی۔ یہ بیان کرتی جاتی تھی وہ سوختہ جگر، سیدانیوں کا غول تھا پیچھے برہن اثر، جاتی تھی بے حواس ادھر سے وہ نوحہ گر، آئے ادھر سے لاش لیے شاہ بیرو پر، دیکھا لہو رواں جو تنے پاش سے، سب بیبیاں لپٹ گئیں اکبر کی لاش سے۔ اے شاہدی کے تازیہ دارو بکا کرو، ہاں اے خدا کے دوست کے پیارو بکا کرو، ماتم میں ہاتھ سینے پہ مارو بکا کرو، اکبر جہاں سے اٹھ گئے یارو بکا کرو، سمجھو شریک بز میں شاہ مشرقین کو، دلو جوان بیٹے کا پرسا حسین کو، سمجھو شریک بز میں شاہ مشرقین کو، دلو جوان بیٹے کا پرسا حسین کو۔ اولاد والوں درد کرو شہ کے دل کی یاد، نہ آج کی خبر ہے نہ کل کا اعتماد، کیسا تڑپتے ہوئیں گے شبیر خوش نہاد، بیٹا جہاں سے اٹھ گیا ناشاد و نامراد، خوش روح تھے خوش مزاج تھے شیریں بیاں تھے، پیٹو جوانو اکبرو مہرو جوان تھے۔ ہے حسین آپ کا دل بھر بچھڑ گیا، ہے حسین آپ کا دل بھر بچھڑ گیا، ہے حسین آپ کا دل بھر بچھڑ گیا، فریاد ہے شبیہ پیمبر بچھڑ گیا، وہ ہے وہ ریغ دلاور بچھڑ گیا، داد و حسرتا علی اکبر بچھڑ گیا، مظلومیت پہ تشنا دہانی پہ روئیں گے
جب تک جئیں گے اس کی جوانی پہ، مظلومیت پہ تشنا دہانی پہ روئیں گے، جب تک جئیں گے اس کی جوانی پہ روئیں گے۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وبفضله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت محدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير ما شاء الله ما شاء الله سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وشفينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين مصباح الهدى وسفينة النجاة قربة الله الرزق الذي لا انفصام لهم ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الذي بقيت الدنيا ببقائه ورزق الورى بجوده واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم والمنحرفين عنهم أجمعين من أول عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد آج کی مجلس معنون ہے شہزادے علی اکبر سے، اس لیے تمہیداً سیرت کے ذہن میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے کہ مجالسوں کو غنیمت سمجھیے، اس میں کوتاہی نہ کیجیے، خصوصیت سے مجالس ایام اعزاء ورنہ آپ سوچئے، غور کیجئے، اس عالم مادہ میں بازار علم کا اتنا کساد ہے، تحقیقات کا اتنا کساد ہے کہ کسی کو فرصت نہیں کہ تحقیق کرے
کیا حق ہے کیا باطل. سچ میں عرض کر رہا ہوں، ہم میں سے کسی کے پاس اس بھاگ دوڑ کی دنیا میں ٹائم نہیں ہے. نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو تحقیق کرنے کا کہاں ٹائم ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ باکمال ہوتا ہے جو تحقیق کر کے حق کو حاصل کر لے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تحقیق کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے. آپ نے تحقیق کیا کیا حق ہے کیا باطل ہے، کسی نے تحقیق نہیں کیا. تو جب بازار تحقیق میں ایک کساد ہے تو اس درگاہ کو، درگاہ حسینی کو غنیمت مانیے. ماشاءاللہ. یہ ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں تحقیق کے ابواب کھلتے ہیں، حقیقتیں معلوم ہوتی ہیں. آپ تحقیق کیجئے تو برسوں لگ جائے گا ایک مسئلے کی تحقیق پر، برسوں لگ جائے گا. اور یہاں ساعتوں میں مسئلہ حل ہوتا ہے ذکر حسین کے صدقے میں. لحظات میں حق معلوم ہوتا ہے کہ حق کدھر ہے. یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے تو اسے غنیمت مانی. میں نہیں سمجھتا کوئی تحقیق کر کے ادھر سے ادھر گیا ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ. ماشاءاللہ. آپ کے ذوق کے اعتبار سے آج گفتگو کروں گا. سلوات بھیجو. مجھے علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ کوئی مکتب اہل بیت سے تحقیق کر کے دوسرا مذہب اختیار کیا. ہاں ملتے ہیں مگر تحقیق کی بنیاد پر نہیں، یا عشق کی بنیاد پر یا مال کی بنیاد پر. ماشاءاللہ. تحقیق کی بنیاد پر ادھر سے ادھر کوئی نہیں گیا. ہاں اتنا کثرت سے ملتا ہے تحقیق کی بنیاد پر ادھر سے ادھر آئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ادھر سے ادھر آئے ہیں، ادھر سے ادھر تحقیق کی بنیاد پر کوئی نہیں گیا ہے. تو جب تحقیق نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے؟ جب تحقیق نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ بھئی آپ کی سیرت میں، ابھی رسول کی سیرت الگ رکھیے، آپ کی سیرت میں، بشر کی سیرت میں، بشر کی سنت میں اگر بشر کے پاس تحقیق کا مادہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جہاں کا ہوتا ہے وہیں کا کہلاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہی ہے نا، جو جہاں کا ہوتا ہے وہیں کا کہلاتا ہے. جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہ وہیں کا کہلاتا ہے. جو جس گھرانے میں پیدا ہو اسی گھرانے کا کہلاتا ہے. یہ اسلام بھی کہتا ہے نا. اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا مسلم کہلایا، شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا شیعہ کہلایا، کافر گھرانے میں پیدا ہوا کافر کہلایا، یہودی گھرانے میں پیدا ہوا بچہ یہودی کہلایا، ہندوستان میں پیدا ہوا ہندی کہلایا، پاکستان میں پیدا ہوا پاکستانی کہلایا، تہران میں پیدا ہوا تہرانی کہلایا، نجف میں پیدا ہوا نجفی کہلایا، مکے میں پیدا ہوا مکی کہلایا، مدینے میں پیدا ہوا مدینی کہلایا. یہی تو سنت بشر ہے. صلوات بھی محمد والے کہ بھائی سنت بشر تو یہی ہے نا، جو جہاں پیدا ہوا وہ وہی والا کہلایا ہے نا. اچھا بھائی آپ کی فقہ میں بھی تو ہے نا، نہیں ہے آپ کی فقہ میں؟ فقہ اسلام میں یہ ہے بچہ 6 مہینے کا بچہ 2 سال کا بچہ
اس پر کوئی تکلیف شرعی نہیں ہے جب تک بالغ نہ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس پر کوئی تکلیف شرعی نہیں ہے. لیکن کافر کا بچہ اس پر تکلیف شرعی نہیں ہے. وہ اگر کوئی چیز کو چھو دے گیلے ہاتھ سے تو نجس ہو جائے. پالنے والے ایسا کیوں؟ اس پر تو بھی تکلیف شرعی نہیں. تو معلوم ہوا کہ فطرت انسانی یہ ہے، بچہ کافر کا ہے کافر کہلائے گا. تو آپ کی فقہ میں بھی ہے نا. تو جو جہاں کا پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس گھر والا کہلاتا ہے. عزیزان گرامی، یہ انسان کی سنت ہے، سنت انسانی ہے، سنت بشری ہے. جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہ وہاں والا کہلاتا ہے. تو اب یہ انسان مجھے بتائے، اگر کوئی اللہ کے گھر میں پیدا ہو تو کم سے کم مولود کعبہ تو کہلائے گا. صلوات یا محمد تو عزیزان گرامی، جو اپنے کو اللہ والا کہتے ہیں، آج کے حوالے سے جو اپنے کو اللہ والا کہتے ہیں، کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ اللہ کے گھر سے ہٹ کر اپنے کو اللہ والا کہہ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ والا کہنے کے لیے ضرورت ہے کہ گھر کو مانے. گھر بنتا ہے مکین کے لیے، ماشاءاللہ. بغیر مکین کے مکان کا تصور نہیں. اگر مکین ہے تو مکان ہے. ماشاءاللہ. تو مکان مانتے ہیں، مکین سے انحراف کیوں؟ صلوات بھیجو محمد والا. ایک اور درود بھیجو پر محمد والا. قرآن کریم میں ارشاد ہوا، وَإِذْ أَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یاد کرو میرے حبیب. پروردگار عالم براہ راست حبیب سے گفتگو کر رہا ہے. حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا یا معمور کیا ابراہیم و اسماعیل کو، ان طہر بیتی، میرے اس گھر کو پاک و پاکیزہ کریں. اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ اس خانے خدا کو پاک و پاکیزہ کریں. کس لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ان ذوات کے لیے کہ جو اس کا طواف کریں گے، اس کا اعتکاف کریں گے، یہاں رکوع و سجدہ بجا لائیں گے. تو ذات کون ہے؟ وہ ذات کون ہے؟ نماز پڑھنے والے بہت مل جائیں گے، ساجدین اور راکعین بہت ملیں گے. اعتکاف کرنے والا کون ہے؟ طواف کرنے والے کون ہیں؟ طواف کرنے والے لاکھوں کروڑوں میں ملیں گے. مگر یہاں 3 شرط ہے، طواف کرنے والا بھی ہو، سجدہ کرنے والا بھی ہو، رکوع کرنے والا بھی ہو اور اعتکاف کرنے والا ہو. تو نماز پڑھنے والے، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے مل جائیں گے، طواف کرنے والے مل جائیں گے. اعتکاف کرنے والا بجز مولا کائنات کے کوئی نہ ملے گا. اس لیے کہ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ مدین ہے، مرتب کیا گیا ہے کہ اعتکاف کے لیے شرط ہے 3 روز کی. صلوات بھیجو محمد والا. اعتکاف کے لیے شرط ہے 3 روز اور پورا دن روزے سے گزرے. 3 دن مسلسل مسجد میں مکث ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے.
اعتکاف 3 دن کم سے کم، اس سے کم میں اعتکاف نہیں ہو سکتا. تو اعتکاف کے لیے شرط ہے 3 روز، وہ بھی روزے کے ساتھ، روزہ بھی ہو. تو تاریخ بشریت کی ابتدا سے لے کے آج تک اس گھر کے طواف کرنے والے انبیاء میں بھی ملیں گے، مرسلین میں بھی ملیں گے، صدیقین میں بھی ملیں گے، مسلمانوں میں بھی ملیں گے، طواف کرنے والے، سجدہ کرنے والے ملیں گے. مگر ساری تاریخ بشریت میں نہیں، ساری تاریخ رسالت میں، ساری تاریخ ولایت میں کوئی نہ ملا اعتکاف کرنے والا بجز علی ابن ابی طالب کے. تو معلوم ہے کہ یہ قدرت کا اہتمام ہے کہ ایک اعتکاف کرنے والا آنے والا ہے. سلام علیہ محمد والے ایک اور درود بھیجے بر محمد. عربی میں بڑی فصیح زبان ہے، شاید اور کسی زبان میں یہ صلاحیت نہیں ہے. خدا کو آپ کہیں کہ خدا ایک ہے تو یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کسی ایسی صفت سے متصف نہیں ہو سکتا جو قابل قسمت ہو، جو تقسیم کے قابل ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو ہندسہ عدد میں ایک قابل قسمت ہے، ایک قابل قسمت ہے. اس کو 2 ٹکڑا کیجئے، آدھا ادھر آدھا ادھر، اس کے 4 ٹکڑے کیجئے، اس کے 10 ٹکڑے کیجئے، تو واحد ایک قابل قسمت ہے. اس لیے قرآن نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو قابل قسمت نہ ہو. اس لیے کہا قل هو اللہ احد. احد ایک ایسا مفہوم ہے جو قابل قسمت نہیں ہے، اور یہ چیز صرف عربی زبان میں ملتی ہے اور کسی زبان میں نہیں. صلوات بھیجئے. دیکھیے، ایک کو واحد کہتے ہیں عربی میں، یہ واحد قابل قسمت ہے، اور احد قابل قسمت نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلوات بھیجئے محمد والے. تو عزیزان گرامی، اسی اعتبار سے گھر کے لیے عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ دار ہے، دار کے معنی گھر، حدیث میں بھی آیا ہے انا دار الحکمہ، پیغمبر نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها. دوسری حدیث انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں. دار کے معنی گھر کے ہیں، بیت کے معنی بھی گھر کے ہیں. یہاں پر توجہ چاہتا ہوں گل بھائی محمد دار کے معنی بھی گھر کے ہیں اور بیت کے معنی بھی گھر کے ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا انتہر داری کا انتہر بیتی، دار نہیں کہا، بیت کہا. تو اب آپ کو دیکھنا ہوگا عربی زبان میں لفظ دار کہاں استعمال ہوتا ہے اور لفظ بیت کہاں استعمال ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو عربی میں جب آپ دیکھیے گا وہ گھر، دارا کا مادہ ہے یدورو، گھومنا. دارا یدورو، گھومنا. کئی ایک گھر ہوں کسی کے، 5-6 گھر ہیں یہاں ہوتے ہیں لوگوں کے، 5-6 گھر ہوں، اور کسی گھر میں
सब बसरी न करे, 2 घंटे के लिए यहाँ आ जाए, फिर 2 घंटे के लिए वहां चला जाए, फिर 2 घंटे के लिए इस घर में चला जाए, तो इसको अरबी में दार कहते हैं। दार यानी वो घर जहां बैतूता न हो, शब न गुजारी जाए, उसको अरबी में दार कहते हैं। और बैत कहते हैं उस घर को कि जहां सब बसरी होती हो। बैत का इस्तिकाक है बाता यबीतो, सोया या सोता है। बाता यबीतो से बैत बना। बैत के माने वो घर जहां पर मकीन सोता है। तो परवरदिगार आलम तो ऐसा नहीं है कि वो सोए, तो कौन सोया? जो ये दार से बैत बना। कायनात में एक घर में सोने वाला सिर्फ अली इब्न अबी तालिब। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक और दुरूद है और मोहम्मद। तो अली के फज़ाइल, अली की अज़मत, अली की जलालत माशाअल्लाह माशाअल्लाह कौन बयान कर सकता है? इमाम शाफी फरमाते हैं लो अब्दल मुर्तजा फज़ाइलहु लसुज्जदन नास तुर्रल्लहु। अगर मौलाए कायनात लोगों के सामने अपनी फजीलतों को कमा हक़हु बयान कर देते तो लोग खुदा को छोड़कर अली का सिजदा करते। ये है इमाम शाफी। दुरूद भेजो मोहम्मद आप और हम मौलाए कायनात को एक खास लक़ब से याद करते हैं। वो क्या है? अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन। किसी चाहने वाले ने इमाम जाफर सादिक तो खिताब किया या अमीरुल मोमिनीन, तो हजरत ने उसको मना कर दिया कि आइंदा से मुझे इस लफ्ज़ से याद न करना। हाजा लक़ब जद्दी अली इब्न अबी तालिब। ये सिर्फ मखसूस है मेरे जद्द अमजद अली इब्न तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस मारिफत की गहराई तक अपने सामईन को ले जाना चाहता। हर इमाम अमीरुल मोमिनीन है, फिर छठे इमाम ने क्यों मना फरमाया? हर इमाम अमीरुल मोमिनीन है ना, मोमिन का सरदार है या नहीं? तो अमीर अरबी का लफ्ज है। अमीर इसमें फाइल है, इसमें फाइल मोमिनीन को हुक्म देने वाला है। अमरा ने हुक्म दिया, अमीर हुक्म देने वाला है, मोमिनीन को हुक्म देने वाला है। अमीरुल मोमिनीन, ये तो मोमिनीन के समझाने के लिए कहा अमीरुल मोमिनीन, वरना मेरा मौला अमीर कायनात है। माशाअल्लाह। अमीरुल मोमिनीन। तो एक इसका इश्तिकाक अरबी ग्रामर से 2 है। एक अमरा यामरो है। अमरा माने हुक्म किया। अमरा यामरो से इसका इस्म फाइल अमीर बनता है। एक मैरा यमीरो है, इसी से मीर बना है। मीर, हाँ, बहुत जगह सादात को मीर कहते हैं। हाँ, मीर साहब आ गए। तो एक मादा इसका मैरा यमीरो। मैरा यमीरो का इस्म फाइल भी अमीर बनता है। मैरा यमीरो का इस्म फाइल भी अमीर बना, अमरा यामरो का इस्म फाइल भी अमीर बना। मैरा के माने क्या है? रिज्क दिया। यमीरो रिज्क देता है,
امیر رزق دینے والا. ماشاءاللہ. صلوات اللہ محمد محمد. ابھی جب حدیث قدسی پڑھوں گا تب آپ کو لطف آئے گا. ایک صلوات اور بھیجے اور محمد. ہمارا یامروں سے امیر حکومت کرنے والا، حکم دینے والا. میرا یمیروں سے امیر رزق دینے والا. اور یہ مفہوم قرآن میں استعمال ہوا ہے سورہ یوسف میں. برادران یوسف جب دوسری مرتبہ باپ سے اجازت لیتے ہیں، بابا اجازت دے دیجئے، غلہ رزق ختم ہو گیا ہے، ہم مصر جا کر عزیز مصر سے پھر غلہ لے آئے. یہ اسی میرا یمیروں والا مادہ استعمال ہوا ہے. سورہ یوسف میں دیکھیے وہاں کہ نمیرا لہلنا، تاکہ ہم اپنے خاندان والوں کے لیے رزق لے کر آئیں. نمیرو رزق لے کر آئیں. تو معلوم ہے کہ قرآن بھی اس مادے کو استعمال کر رہا ہے. میرا یمیروں سے امیر کے معنی رزق دینے والا. اب تلاش نہ کرنا کہ کس حدیث میں ہے، میں نے قرآن کا حوالہ دے دیا ہے. ماشاءاللہ. بہت خوب. قرآن کا حوالہ دے دیا. امیر معنی رزق دینے والا. اب حدیث قدسی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے علی امیر علی علمی. علی میرے علم کا امیر ہے. امیر کے معنی حاکم کے نہیں. یہاں امیر بمانے حاکم کے ترجمہ کیجئے تو کفر ہو جائے گا. علی امیر ہے علم خدا پر. علی علم خدا پر حکومت کرتا ہے، یہ تو کفر ہو جائے گا. لہذا ماننا پڑے گا یہاں امیر کے معنی حکومت کرنے کے نہیں ہے، رزق دینے کے. علی امیر علی علمی. علی میرے علم کا بانٹنے والا ہے، تقسیم کرنے والا ہے. جسے علم چاہیے وہ درے علی پر آئے. وہ چاہے آدم ہو، چاہے نوح ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ ہو، جتنے انبیاء ہیں ان کو علم کی ضرورت ہے تو درے علی پر آنا پڑے گا. ایک دو اور ضرور بھیجو. سلمان فارسی سے ایک روایت علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اس حدیث کو نقل فرمایا. سلمان فارسی نے پوچھا مولا آپ کیا ہیں؟ ہم سمجھنے سے قاصر. وہ جو اہل بیت کا حصہ ہے وہ بول رہا ہے ہم آپ کو سمجھنے سے قاصر ہیں. سلمان و منا علی البیت. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا لا یقاس بنا احد. توجہ چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. یعنی حضرت نبوت کو سمجھانے چاہتے ہیں. لا یقاس بی نہیں کہا، بنا. ہم جتنے معصومین ہیں ان کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھنا. تو حضرت مولا فرما رہے ہیں ہم معصومین کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھنا. اور ان معصومین کا سردار ہے محمد مصطفیٰ. صلوات بھیجو اور محمد ہم کو ہم کیا ہیں؟ لا يتحمل الا نبی مرسل او ملک مقرب او مؤمن امتحن اللہ قلبو. ہم کیا ہیں وہ صرف انبیاء سمجھ سکتے ہیں، ملائکہ سمجھ سکتے ہیں،
یا وہ مومن کی جس کے دل کا اللہ نے امتحان لیا ہو، وہ امتحان میں پاس ہو گیا ہو. الا مومن امتحن اللہ قلبہ. نحنو اسرار اللہ المودع فی حیاکل البشریہ. ہم سر الہی ہیں بشری شکل میں. ہم اللہ کے بھیگ ہیں ہیکل انسانی میں. نزہون عن الربوبیہ وارفعون عن حشاشۃ البشریہ. ہم کو ربوبیت تک نہ لے جانا اور اپنی جیسا نہ سمجھنا، اس کے درمیان میں رکھنا، اس لیے کہ ہم واسطہ ہیں واجب اور ممکن کے درمیان. سلوات بھیجا محمد. یا سلمان نحن اسرار اللہ المودع فی حیاکل البشریہ نزہون عن الربوبیہ وارفعون عن حشاشۃ البشریہ وقولوا فی حقنا ما شئتم. اے سلمان، ہم اللہ کے بھیج ہیں تمہاری شکل میں. ہمیں اللہ تک نہ پہنچانا اور اپنے جیسا نہ سمجھنا. اس کے درمیان جتنی فضیلتیں ہماری بیان کرنا چاہو ہماری طرف سے اجازت ہے. صلوات بر محمد ماشاءاللہ. علی کیا خوبصورتی سے کی فضائل، جزاک اللہ. علی کی عظمت، علی کی جلالت کون سمجھ سکتا ہے؟ ایک حدیث اور آپ کے حوالے. صلوات بھیجے محمد والے. حدیث مشہور ہے، حدیث قدسی لولا کا لما خلقت الافلاک. یہ چاند میں روشنی، ستاروں میں جگمگاہٹ، یہ دریا میں روانی، یہ پہاڑوں میں معادن، یہ معادن میں جواہرات، جواہرات کے پرکھنے والے جوہری، یہ ستارہ اور ستاروں میں سیر، یہ شمس و قمر کی کندینیں، یہ آسمان، یہ مخلوقات ارضی، یہ مخلوقات سماوی، یہ سب پیدا ہوئے حضور کے صدقے میں. حضور کے صدقے میں پیدا ہوئے. اب حضور فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لولا علی لما خلقتک. پتہ نہیں آپ اسے تلقی کر پائیں گے یا نہیں. صلوات بھیجے یہ بھی بہار الانوار کی حدیث ہے. لولا کا لما خلقت الافلاک، میں نے تیرے صدقے میں کائنات کو بنایا. ولولا علی لما خلقتک، اگر میرا ولی علی نہ ہوتا تو حبیب میں تجھے نہ بناتا. معلوم ہے کہ حبیب کی ساری محنتیں سقیفہ میں برباد ہو رہی تھی. علی نے تقیے میں رہ کر اسے زندہ کر دیا. صلوات بھیجو محمد ارے بھائی سامنے کی بات ہے. آپ کہتے ہیں یہ بدعت، یہ بدعت. ہم نے کہا پہلے بدعت تو بتائیے کسے کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. کہا بدعت کیا ہے؟ البتہ ضالہ. بدعت ایک گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. تو ہم نے کہا پہلے بدعت تو بتاؤ، بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہا بدعت اسے کہتے ہیں جو نبی نے نہ کیا وہ تم کرو تو یہ بدعت ہے. جو نبی نے نہ کیا ہو وہ تم کرو تو بدعت ہے. تو میں سوال کرتا ہوں، نبی نے کسی کا انتخاب کیا
اگر انتخاب کیا ہے تو تم کو انتخاب کی ضرورت نہیں. تمہارا انتخاب ثقیفے میں یہ بتا رہا ہے کہ نبی نے یہ عمل نہیں کیا، اور تم کہتے ہو نبی جو عمل نہ کرے وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے. تو بدعتیں چلنے والی تھی، علی نے زندہ کر دیا. صلوات پر محمد. لہذا ضرورت ہے کربلا میں ایک ایسا چہرہ ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس کے یہاں محمدی شفاعت ہو اور علوی جلال ہو. ماشاءاللہ 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 محمدی شفاعت ہو اور علوی جلال ہو. اس لیے عزیزان گرامی ضرورت تھی سید الشہداء کو ایک ایسے چہرے کی ماشاءاللہ کہ جس کو سید الشہداء دیکھیں تو برجستہ سید الشہداء یہ کہہ اٹھیں الہی بڑھ رہے کا غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک وَإِذَا اشْتَقَقْنَا إِلَى زِيَارَةِ رَسُولِكَ نَظَرْنَا إِلَى هَذَا الْغُلَامِ. پڑھنے والے اب تیری بارگاہ میں حسین اس فرزند صالح کو بھیج رہا ہے جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں ہو بہو پیغمبر تھا، اور خلق محمدی کا پیکر اعلیٰ تھا شہزادہ علی اکبر. اس لیے آپ کے سامنے میں مسائل میں خلق محمدی کا تذکرہ کروں گا. چنانچہ جب امام حسین کا قافلہ مکے سے کوفے کی طرف رواں ہوا ہے تو کئی ایک جگہ امام نے اپنا قافلہ روکا ہے، اور ایک جگہ کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ امام پر گنودگی تکان سفر کی بنیاد پر طاری ہوئی اور امام چوک کے اٹھے. شہزادہ علی اکبر باپ کے بازو میں تشریف فرما تھے. امام چوک کے اٹھے، زبان اقدس پر جملہ جاری ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. شہزادہ علی اکبر نے چڑھ کے پوچھا بابا یہ تو کلمہ ترجیح ہے، یہ تو مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے، کیا کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں میری آنکھ لگ گئی بیٹا، کوئی ندا دے رہا ہے ہمیں قافلے والو تم جدھر جا رہے ہو تمہاری موت تمہیں ادھر کھینچ رہی ہے. تو ہم بیٹا موت کی طرف جا رہے ہیں. تو علی اکبر نے یہ سوال کیا. دیکھیے یہ خلق محمدی ہے. سوال یہ کرنا چاہیے تھا بابا آپ ہر حق پر نہیں ہیں. دیکھیے یہ نہیں سوال کیا علی اکبر نے کہ بابا آپ حق پر نہیں، کہا لسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ دیکھیے یہ خلق ہے، بابا ہم حق پر نہیں ہیں. تو فرمایا بیٹا ہم حق پر نہ ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ تو شہزادے نے پھر جواب میں دیا فلسنا نبالی بالموت، جب ہم حق پر ہیں بابا تو ہم موت سے کبھی نہیں ڈرتے. یہ خلق محمدی. کربلا کے میدان میں روز عاشوراء جب اصحاب کی قربانیاں تمام ہو چکی، سب درجے شہادت پر فائز ہوئے، اولاد عقیل کی باری آئی، وہ درجے شہادت پر فائز ہوئے. اولاد علی درجے شہادت پر فائز ہوئے. سب جب فائز ہو گئے، جب عباس شان قلم کر چکے، جب قاسم کا جسم گھوڑے کی ٹاپوں سے شہادت میں پامال ہو چکا، تب علی اکبر آگے بڑھ گئے. اور یہ خلق محمدی ہے.
अली अकबर ने बराह रास्त बाबा से मरने की इजाजत नहीं मांगी। शहजादा देख रहा है मेरा बाप सुबह से लेके अब तक लाशें पे लाशें उठा चुका, बूढ़ा बाप। अल्लाह, इतना एहसास था कि बूढ़े बाप से मैं अगर मौत की इजाजत मांगू तो बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। इसलिए अली अकबर ने अपनी जबान से बाबा से ये नहीं कहा, बाबा मुझे मैदान में मरने की इजाजत दे दीजिए। क्या किया? रवायतें बताती है कि इमाम अली मकाम फिक्र में बैठे हुए थे कि अब क्या मुसीबत आने वाली है। अब मेरा कुव्वत बाजू भी न रहा। अब्बास की शहादत के बाद सर को झुकाए हुए फातिमा का लाल मुतफक्किर था कि अब क्या मुसीबत आने वाली है, उसका चारा कैसे किया जाए ये सोच रहे थे कि एक मर्तबा किसी के कदमों की आहट सुनी। क्या देखा? अली अकबर उम्मे लैला के साथ आए। इमाम ने सर को उठाया, उठाकर देखा उम्मे लैला है और बेटा अली अकबर को देखकर फरमाया, ये बेटा अली अकबर मैं समझ गया तू अपनी माँ को सिफारिश के लिए लाया है, तू खुल्क मोहम्मदी का पैकर है, तू अपने जबान से मरने के बाद नहीं करना चाहता। माँ को सिफारिश पे लेकर आया। बेटा मैंने इजाजत दी, मगर ये बेटा ज़ैनब ने तुम्हें पाला, जाके कम से कम ज़ैनब से इजाजत ले लो। शहजादा अली अकबर फूफी अम्मा की खिदमत में आता है, जनाब ज़ैनब से इजाजत दिया और मैदान की तरफ जो जाने लगा तो जनाब ज़ैनब ये फरमाती हैं कि जब मेरा भैया अली अकबर को रुखसत कर रहा था तो मैंने ये देखा कि भाई पर इतना गम तारी हुआ कि मेरा भाई बेहोश हो गया। मुझे फिक्र लाहिक हुई कि कहीं मेरा भाई इस सदमे को बर्दाश्त न करे और दम तोड़ दे। अल्लाह अकबर, ये आलम था। अजरकुम रब्बुकुम। बहरहाल हुसैन ने अपने दिल को थामा और थामने के बाद कलील जवान को रुखसत किया। कलील जवान रुखसत होकर चला तो अली अकबर ने एहसास किया कि पीछे कोई चला आ रहा है। मुड़कर जवान ने देखा तो क्या देखा? बूढ़ा बाप कमर को थामे हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे चला। मैंने कहा बाबा आपने तो मुझे इजाजत दे दी, फिर पीछे क्यों चले आए? कहा बेटा अरे साहिब औलाद जरा इस जुमले को समझे। इमाम ने फरमाया बेटा मैंने इजाजत दे दी है मगर तू साहिब औलाद नहीं है। अगर साहिब औलाद होता तो समझता। अजरकुम रब्बुकुम। ए बेटा जब तक सामने रहे मुड़ मुड़ के मुझे देखते रहना। अजरकुम रब्बुकुम। अली अकबर गए। जाने के बाद जंग के एक मर्तबा बड़े बड़े पहलवान अली अकबर के मुकाबिल में आए। तुम में लैला इमाम अली मकाम के चेहरे पर निगाहें जमाए हुई थी कि मेरे लाल पर कोई मुसीबत पड़ेगी तो आका का चेहरा मुतगय्यर हो। एक मर्तबा में लैला ने एहसास किया कि आका का चेहरा मुतगय्यर हुआ। दौड़ के पूछा सैयदी अबा अब्दुल्ला क्या मेरे बेटे पर कोई मुसीबत आई है? कहाँ उम्मे लैला? बड़े बड़े पहलवान तेरे अली अकबर के मुकाबले में आ रहे हैं। तेरा बेटा 3 दिन का प्यासा है। ये उम्मे लैला खैमे में जाकर अपने बेटे की सलामती की दुआ करो। मैंने नाना रसूलुल्लाह से सुना है माँ की दुआ बेटे के हक में मुस्तजाब होती है। ए उम्मे लैला जाकर खैमे में दुआ करो। उम्मे लैला खैमे में आती है, बीवियों को जमा
गया और कहा बीवियों मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना। उम्मे लैला के हाथ आसमान की तरफ बुलंद हुए, आवाज दी माबूद को, या रात यूसुफ इला याकूब व या रात इस्माइल इला हाजर उर्दू लैया वलदी। ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ए इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, अरे मेरे अली अकबर को मुझसे मिला दे। अरे उम्मे लैला की दुआ मुस्तजाब हुई। लड़ते लड़ते अली अकबर ने रजाब फरज को ख़याम हुसैनी की तरफ मोड़ लिया और खैमे तक पहुंचे। आवाज दिया बता अला तशक़द क़तलनी अशरबतु मिनल मा। ए बाबा प्यास मारे डालती है क्या थोड़ा सा पानी बाबा पिला सकते हैं? अजर अल्लाहु अकबर। शहजादी अली अकबर 3 दिन से खैमे में पानी खत्म है। शहजादे आपको ये नहीं है कि पानी खत्म है, फिर आपने ये क्यों कहा बाबा थोड़ा सा पानी पिला दीजिए? साहिब मालिक सिप्तान यहाँ पर एक वाक़या लिखते हैं कि अकबर ने क्यों मुतालबा किया जबकि इल्म था कि पानी नहीं है, इसके बावजूद का हर शरबत मिनल मा, क्या थोड़ा सा पानी बाबा पिला सकते हैं? ये क्यों? इसलिए कि अली अकबर का बचपना था, बहुत छोटे से थे अली अकबर, 1-2 साल के, बाप के दानों पर मौजूद थे और मदीने में अंगूर का सीजन नहीं था। एक मर्तबा अली अकबर ने ख्वाहिश की थी बाबा, बाप ने कहा बेटा कुछ चाहिए? कहा हाँ बाबा अंगूर खिला दीजिए, अंगूर खिला दीजिए। अंगूर का सीजन नहीं था तो अली अकबर ने बाप का ये मौजूदा देखा था। 2 साल के सिन में अंगूर की जब ख्वाहिश की थी तो हुसैन ने हाथ बढ़ाया था, जन्नत से अंगूर आ गया। बाबा बचपने में आपने जन्नत से अंगूर मंगाया था, अरे प्यास मारे डालती है। ए बाबा क्या काउसर से पानी नहीं मिला सकते? अजरकुम रब्बुकुम। इमाम ने कहा सब्रन सब्रन बुनैया। ए मेरे लाल अली अकबर हम मारद इम्तिहान में है, मारद इजाज में नहीं है। कायनात हमारा सब्र देखकर ए बेटा सब्र की तरदीद दी। पर इमाम शहजादे को कुव्वत देना चाहते थे, फरमाते हैं हाथिल लिसानी फी फमी। ए बेटा अली अकबर मेरी जबान अपनी दहन में रखो। अली अकबर ने बाबा की जबान दहन में रखी, फौरन खींच ली। बाप ने तड़प के पूछा बेटा क्या हुआ? कहा बाबा आपकी प्यास का ये आलम है कि आपकी जबान में कांटे पड़ चुके। कोई समझ सकता है हुसैन करके प्यास? इमाम ने फिर अली अकबर मैदान में दुआओं के साथ वापस। अली अकबर अब जब गए तो इस एहसास कि मैंने मुतालिबा आप करके बाप का दिल दुखा दिया। अल्लाह, मुतालिबा आप करके बाप का दिल दुखा दिया। ये एहसास था जवान के दिल में। अली अकबर आए मैदान में और जब अली अकबर अपने अस्पे बावफा पर समझ न सके तो ये खुल्क मोहम्मदी देखे कहीं नहीं मिलता। हबीब ने आवाज दी या सैयदी अदरिकनी, ए आका मदद को आइए। ज़ुहैर ने आवाज दी या सैयदी अदरिकनी। खुद ने आवाज दी या सैयदी अदरिकनी। शबीर शाकरी ने आवाज दी या सैयदी अदरिकनी।
या अम्मा अदरिकनी। अब्बास ने आवाज दी, या सैयदी अदरिकनी, मगर खुल के मोहम्मदी का मुजस्सम था, इसलिए आवाज नहीं दी, या बता अदरिकनी। बाबा मदद को आइए, अली अकबर ने नहीं कहा, इसलिए कि एहसास था जवान का मसला है। बूढ़ा बाप दम तोड़ते हुए जवान को देख नहीं सकता, देखेगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इसलिए कहा या बता अलैका मिन्नी अस्सलाम। बाबा अली अकबर का सलाम लीजिए, आपको आने की जरूरत नहीं। अजरकुम रब्बुक, खुदा आपको किसी का अलैका मिन्नी अस्सलाम, और सलाम के साथ अपने पे बावफा की गर्दन में बाहें डाल दी और कहा मेरे पे बावफा, मेरा बाबा बूढ़ा हो चुका है, कमर चचा की शहादत से खमीदा हो चुकी है, लाशें उठाते उठाते मेरा बाबा कमजोर हो चुका है, मेरे पे बावफा मुझे खैमे तक पहुंचा दे ताकि बाबा को आने की जहमत ना हो। अरे मुअर्रिखीन लिखते हैं खैमे की तरफ घोड़ा चला मगर दुश्मनों ने तीर बारिश की, अपने बावफा की दोनों आंखों में जालिमों का तीर पायवस्त हो गया। अब घोड़ा खैमे में जाने के बजाय लश्कर आगा में घुस गया। फकतलू हो इरबन इरबा, ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम हो उस जवान पर जिसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फकतलू हो इरबन इरबा, घोड़े से जमीन पर आए, आवाज दिया बचा अलैका मिन्नी अस्सलाम। हुसैन ने कमर थामी और दुनिया और खैमे से मक्तल की तरफ रवाना हुए। कभी गिर जाते थे, फिर अपनी कुव्वत को जमा करके फिर खड़े होते थे, और हुसैन की आंखों में या बता अलैका मिन्नी सलाम की आवाज में अंधेरा छा गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हुसैन ने आवाज दी, ऐन अली, अली कहाँ हो? मुमकिन है हजार मुश्किलात को फरजंद फातिमा पुकार रहा हो। बाबा आप सबकी मुश्किलें हल करते हैं, आपका लाल करबला में मुश्किलों में घिरा हुआ है, बाबा मदद को आइए। या मुमकिन हो अली अकबर को पुकार रहे हो, ऐन अली, बेटा अली अकबर कहाँ हो? तुम्हारे बाबा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे आवाज दो, आवाज के सहारे में तुम्हारा बाबा पहुंचे। अजरकुम रब्बुकुम, यहाँ तक कि मजलूम करबला ने अपने को वहां तक पहुंचाया, और वहां तक पहुंचाया अबू तुराब का लाल खाके घर में करबला पर बैठ गया और अली अकबर के सरे अक़दस को अपने जानू पर रखा, अपने जानू पर रखा। तो मैं सारी बातें नहीं करना चाहता। एक मर्तबा शहजादे ने आंखें खोल हसरत भरी निगाह से बाबा को देखा, तो पहला जुमला फरमाया, बाबा मैंने पानी का मुतालबा किया था, आपका दिल टूट गया। बाबा आप कुछ ख्याल न कीजिएगा, हाज़ा जद्दी रसूलुल्लाह, बाबा नारा है, जाने का चलने आया है, अब मैं सैराब हो गया। फातिमा हुसैन, वाह अली अकबर। Fatima Hussein. Ya Hussein, 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 Ya Hussein.